بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الدرس الثانی والعشرون یعنی 22ویں سبق جو ہم نے کل پڑھا تھا اسی کا گرامر پڑھنے جا رہے ہیں۔ القاعدہ المرکب التوصیفی۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی مرکب رکب یرکب ترکیباً کے معنی ہوتے ہیں دو کلموں کو باہم ترتیب دینا اور ان کو جوڑ دینا۔ تو مرکب ہو گیا وہ دو کلمے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں لیکن کس طور پر؟ توصیفی، وصف کے طور پر، صفت کے طور پر، یعنی ایک موصوف ہو اور دوسرا صفت ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں موٹ آدمی، تو یہ صرف سنگل آدمی ہے، لیکن سنگل کلمہ ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ کہیں گے موٹا آدمی تو موٹا ہو گیا صفت اور آدمی ہو گیا موصوف۔ جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں فیٹ مین، بگ تھنگ، بیوٹیفل تھنگ یا بیوٹیفل ہاؤس، تو یہ ہاؤس کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، بیوٹیفل اس کی صفت ہے۔ تو اسی طرح سے عربی کے اندر ہے تو کہتے ہیں مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ ہوا ترکیب، وہ ترکیب ہے نا، یعنی جملوں کی وہ ترکیب، کلموں کی وہ ترکیب، الذی یتکون من الکلمتین، جو ترکیب بنتی ہے دو کلموں سے، الاولی منہما الموصوف، ان میں سے پہلا موصوف ہوتا ہے، او المنعوت، یا اس کو منعوت کہتے ہیں، یا اس کو موصوف کہتے ہیں یا منعوت کہتے ہیں، والثانیۃ الصفۃ او النعت، اور دوسرا یا تو اس کو صفت کہتے ہیں یا نعت کہتے ہیں۔ تو آپ نعت منعوت کہیں یا صفت موصوف کہیں ایک ہی بات ہے۔ جیسے کتاب جید، اچھی کتاب، الکرسی القدیم، پرانی کرسی۔ اب دیکھیے کتاب یہ موصوف ہے، اب اس کی ہمیں صفت لانی ہے کہ بھائی کتاب کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کتاب جید، کتاب یہ کتاب جید عمدہ کتاب۔ الکرسی صرف کرسی تھی، اس کی ہم نے صفت لائی الکرسی القدیم، پرانی کرسی۔ ٹھیک، اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پر اس کو لکھنا چاہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی وہ ترکیب ہے جس میں بلکہ جو دو کلموں سے بنتی ہے، پہلا موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ جیسے الکرسی القدیم، پرانی کرسی۔ اب اس میں دیکھیے یہ جو قدیم ہے یہ صفت ہے، کرسی یہ موصوف اور قدیم اس کی صفت۔ ٹھیک، یا اسی کو آپ جو ہے موصوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ منعوت، اور صفت کا دوسرا نام کیا ہے؟ نعت۔ تو اس طرح سے آپ اس کو الکرسی کو منعوت یا موصوف کہہ سکتی ہیں اور القدیم کو صفت یا
نعت کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی کلمہ آئے کہ اس کی صفت ہو تو اس کے بعد اس کی صفت ہو تو ہم اس کو موصوف صفت کی ترکیب کہہ سکتے ہیں، یا مرکب توصیفی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ ہم اگر دوسری مثال یہاں پر لیں گے، المدرس المدرس المجتہد، محنتی استاد۔ تو المدرس ہو گیا استاد، اب اس کی صفت کیا ہے؟ محنتی۔ تو عربی میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو صفت ہے وہ بعد میں آتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے۔ المدرس ہو گیا موصوف اور المجتہد ہو گئی صفت، محنتی استاد موصوف صفت، تو موصوف صفت سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی۔ تو اس طرح سے اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے محنتی استاد، استاد جو ہے جس کی صفت لائی گئی ہے وہ بعد میں ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ پہلے ہے۔ جیسے یہاں پر ہے الکرسی القدیم، پرانی کرسی، تو پرانی جو صفت ہے یہ پہلے ہے، کرسی بعد میں ہے، لیکن عربی میں کرسی آئے گی پہلے اور پرانی جو اس کی صفت ہے وہ آئے گی بعد میں۔ تو اس طرح سے یہ موصوف صفت کی ترکیب ہو گئی۔ اب موصوف صفت میں آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تأمل ما یلی، نیچے دیے گئے اسباق پر آپ سبق میں آپ غور کریں تو دیکھیے یہ مذکر نکرہ، مذکر معرفہ، یعنی ہمارے پاس جو موصوف صفت ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتی ہے، معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ نکرہ مطلب جس پر آخر میں تنوین ہو، معرفہ مطلب جس کے شروع میں الف لام ہو، اور وہ ہمارے پاس مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے موٹا آدمی اور موٹی عورت، تو موٹا آدمی مذکر موصوف صفت ہے، موٹی عورت یہ مؤنث موصوف صفت ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے آپ، تو انہوں نے چونکہ ہمارے پاس 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، واحد 1، تثنیہ 2، جمع 2 سے زیادہ، تو اس لیے تینوں کی مثال انہوں نے دی ہے۔ دیکھیے مذکر نکرہ کی مثال، ولد صالح، نیک لڑکا، صالح لڑکا، ولدان صالحان، 2 نیک لڑکے، اولاد صالحون، بہت سارے نیک لڑکے۔ تو نکرہ میں، مذکر نکرہ میں دیکھیے صالح یہ ولد موصوف ہے، صالح صفت ہے، ولدان موصوف ہے، صالحان صفت ہے، اولاد موصوف ہے، صالحون صفت ہے۔ اسی طرح سے اب مذکر نکرہ کی مثال ولد تھی، مذکر معرفہ کی مثال کیا ہوگی؟ الولد، الولد الصالح، نیک لڑکا، الولدان الصالحان، 2 نیک لڑکے، الاولاد الصالحون، بہت سارے نیک لڑکے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی۔ ایسا نہیں کر سکتی ہیں آپ کہ موصوف کو آپ معرفہ لائیں، صفت کو نکرہ لائیں۔ اگر آپ نے یہ کہا الولد الصالح کے بجائے الولد صالح، تو پھر یہ موصوف صفت نہیں رہے گا، یہ ہو جائے گا مبتدا خبر، اس کا ترجمہ ہو جائے گا لڑکا نیک ہے، یہ پورا کمپلیٹ جملہ بن جائے گا۔ حالانکہ مرکب توصیفی وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے، انکمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، صرف اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے نیک لڑکا۔ تو وہ اس سے ہوگا کہ جب صفت کیا ہوگی وہ موصوف کے مطابق ہوگی، موصوف کے برابر ہوگی۔ جیسے الولد ہے تو آپ کو الصالح پر بھی الف لام لگانا ہے، جیسے الولدان ہے تو الصالحان پر بھی الف لام ہے، الاولاد ہے الصالحون پر بھی الف لام ہے، دونوں پر۔ دیکھیے اوپر ہے ولد تو
الف لام کے بغیر تو صالحن بھی الف لام کے بغیر ہے، ولدانی ہے الف لام کے بغیر، صالحانی بھی الف لام کے بغیر ہے، اولادن ہے الف لام کے بغیر، صالحون بھی الف لام کے بغیر ہے۔ اس طرح سے اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ۔ اسی طرح سے نیچے والی مثال میں بھی، مؤنث کی مثال میں بھی یہ ہے، بنتن صالحتن، دیکھیے بنتن ایک لڑکی ہے تو مؤنث ہے تو اس کی ہم نے صفت لائی، وہ بھی ہم نے نکرہ لائی، واحد ہی لائی لیکن مؤنث لائی۔ مذکر کے لیے مذکر، ولدن کے لیے صالحن، اور مؤنث کے لیے مؤنث، بنتن کے لیے صالحتن۔ اگر آپ نے اس طرح سے لکھا بنتن صالحن، آپ کو لگے گا بظاہر کہ ہم نے بہت اچھا جملہ لکھا، ٹھیک ہے بنتن صالحن، لیکن چونکہ بنتن مؤنث ہے، آپ نے صالحن مذکر لکھا تو یہ غلط ہو جائے گا، آپ کو صالحتن لکھنا پڑے گا، تب جو ہے یہ صالحتن بنتن کے مطابق آئے گا۔ یعنی جیسا موصوف ویسی صفت ہونی چاہیے، اگر موصوف مذکر ہے صفت مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ یہاں پر ہمارے پاس بنتن موصوف کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ صالحتن مؤنث ہے۔ اس کا تثنیہ دیکھیے، بنتانی دو لڑکیاں، صالحتانی نیک، دو نیک لڑکیاں، دیکھو صالحتانی تا کے ساتھ مؤنث ہے، بناتن صالحاتن بہت ساری نیک لڑکیاں۔ اب اسی تثنیہ اس کا جو ہے نکرہ کا معرفہ ہے کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ البنت الصالحۃ